بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ڈی آر سی کے بارے میں ہے۔ ڈی آر سی کا مطلب ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی، جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر پٹواری متعلقہ ریونیو آفیسرز کو مل کے بنائی گئی ہے، جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک پنجاب پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا وہ ایک بنایا ہے، جس کے تحت ایک ڈی آر سی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور ڈی آر سی کمیٹی جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو غیر قانونی قابضین ہیں نا ان کو جو سکوپ دیا گیا، جو کام دیا گیا ہے کہ جو غیر قانونی قابضین ہیں ان سے قبضہ لے کے جو اصل مالکان ہیں ان کے حوالے کرتی ہے۔ یہ ان کا جو ہے نا یہ سکوپ ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کو اسائنمنٹ دی گئی ہے۔ لیکن اب اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ کوئی نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں ملتی کہ ان کا وہ کس طریقے سے یہ ڈیفائن کریں گے، یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے، یہ کس طریقے سے چیک کریں گے کہ وہ اصل مالک کون ہے، اور اس میں جو غیر قانونی قابض ہے وہ کون ہے، اور جو ان کے درمیان آپس میں جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، کس طریقے سے ہیں۔ تو اس لیے اب انہوں نے کیا کیا، جو پاکستان میں ہوتا ہے، جو شروع سے ہو رہا ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں جی، جو کوئی تگڑی پارٹی ہے اس سے پیسے لے کے تو غریب کو اس گھر سے نکال کے اس کا قبضہ اس کو دلا دیتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اب۔ اور اس سے آگے جا کے یہ کہ وہ جس پراپرٹی کے اوپر سٹے آرڈرز بھی موجود ہیں ان کو بھی وہ خالی کروا کے جناب وہ جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ دوسروں کے حوالے کرتی جا رہی ہے۔ اب وہ اس طریقے سے یعنی کہ جوڈیشیل پاورز وہ نا استعمال کر رہی ہیں کہ اب ڈی سی صاحب جو ہیں وہ جناب ہفتے میں ایک دن بدھ یا جمعے کا دن رکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ اس دن میٹنگ کرتے ہیں، ڈی آر سی کمیٹی کی میٹنگ ہے جی، اس میں وہ سارے کیسز سامنے آتے ہیں، پارٹیاں وہ جو اپلیکیشن دے رہا ہے اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی، اور پٹواری سے رپورٹ لیتے ہیں، رپورٹ جو ہے نا وہ آگے تحصیلدار کو جاتی ہے، وہ بھی جس طریقے سے پہلے ریونیو میں ہوتا تھا اسی طریقے سے وہ سائن کرتے ہیں، اور جناب وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جی یہ بندہ غیر قانونی ہے، اس کو نکال کے باہر کرو اور اس کو جو ہے نا قبضہ دے دو، شام کو پولیس لے کے جاتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک قسم کا جو ہے نا وہ قانون پاس کر دیا گیا تھا۔ اس کے اگینسٹ اب اس کے خلاف اب جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیف عوام کو ملا ہے۔ عوام کو بہت زیادہ انہوں نے تنگ کر دیا تھا، انہوں نے یعنی کہ ایک ہفتے میں 20 25 ناجائز قبضے دلوائے ہیں، جو کہ وہ قبضہ اہل نہیں بنتے تھے ان کو قبضے دلوائے ہیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ عدالتوں میں بھی کتنے کتنے سال بندے جو ہے نا وہ پارٹیاں رل جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے نا، کسی نہ کسی بنیاد پہ ہوتے ہیں نا، کوئی ایویڈنس وغیرہ، کوئی شہادت وغیرہ، سارے تو وہ غلط نہیں ہوتے، غلطیاں تو ہر محکمے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ عدالتوں میں جو ہے نا وہ فیصلے اتنے زیادہ غلط نہیں ہوتے جس طریقے سے انہوں نے کیا کہ ایک ہفتے میں 30 35 لوگوں کو قبضے دلوا دی اور کہہ دیا یہ نجائز قابض ہیں، حالانکہ وہ صحیح قابض ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک کیس جو مجھے یعنی کہ جو میرے نالج سے گزرا ہے اس طریقے کا، کہ اب ایک پراپرٹی جو ایک عورت نے اپنا زیور بیچ کے 1970 75 میں اپنے بہنوں سے بھائیوں سے پیسے لے کے ایک پرچیز کی تھی، خریدی تھی، لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو فیملیز کا حساب کتاب ہوتا تھا کہ وہ پراپرٹی اس نے اپنے خامند کے نام لگوائی، وہ اس کے خامند کے نام لگی۔ اب وہ عورت جو ہے نا وہ اس کے 3 بیٹے، 3 یا 4 بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں اس کی، تو وہ جو ہے نا وہ ادھر رہ رہے تھے ان کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ۔ تو 1990s میں آگے اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو 2000 کے قریب آ کے وہ جو شخص ہے وہ دوبارہ ایک اور شادی کر لیتا ہے۔ اب اس میں سے بھی اس کے بچے وغیرہ وہ بھی ادھر ہی رہے، ادھر ہی پلے بڑے، سارا کچھ ہوا۔ اب ان کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ آپس میں جو فیملی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ چلتی رہیں۔ وہ جو بڑی جو اصل حقیقی والدہ تھی، جو جس نے وہ جائیداد فروخت جو جائیداد خریدی تھی، اس کے جو بچے تھے وہ اس مکان میں رہ رہے تھے۔ جو ستیلی والدہ تھی وہ اپنے خامند کو لے کے تو دوسرے کسی، جس وقت وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن وغیرہ یا جو بھی گریجویٹی وغیرہ آتی ہے تو وہ دوسرا مکان خرید لیتا ہے اور ادھر اپنے بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اور یہ اسی اپنے والدہ کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بابا جی جو جن کے نام ہے مکان، وہ تھرڈ پارٹی کو، کسی اور کو وہ مکان بیچ دیتے ہیں، بغیر ادھر رہے، بغیر ادھر اس کا قبضہ دیے، وہ کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ دیتے ہیں۔ رائٹ ہے ان کا، بیچ سکتے ہیں، لیکن وہ کنسنسس کے ساتھ بیچ سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ اب ایک چیز
کنفرم ہے، ایک ریالٹی ہے، ایک ایویڈنس موجود ہے کہ یہ پراپرٹی انہوں نے پرچیز اپنے پیسوں سے نہیں کی، ان کے سسرال نے پرچیز کر کے دی، لیکن ابھی ان کے نام ہے، وہ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن سیل کی ایک جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ پراپر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں قبضہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو، اور جس وقت سیل کی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس وقت وہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ ہم نے قبضہ وصول کر لیا ہے، لیکن وہ قبضہ وصول نہیں ہوا۔ قبضہ تو وہ تو ان کو نکالنے کے لیے، وہ جو ہے نا جو ستیلی دوسری اولاد تھی، اس نے ان پہلی بیوی کی اولاد کو نکالنے کے لیے وہ جو ہے نا مکان اپنے باپ سے وہ کسی دوسرے کے نام رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کروا دی۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک استغاثہ فائل کیا اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت، جو کہ اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ پنجاب کا پنجاب پراپرٹی آرڈیننس ہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے استغاثہ فائل کیا، لیکن ان کا استغاثہ بھی خارج ہو گیا، اور اس میں یہ چیز جو ہے نا کلیئر ہوئی کہ یہ انہوں نے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ جو ہے نا وہ غلط کروائی ہے، یہ انہوں نے اس وقت قبضہ نہیں لیا تھا، لہٰذا وہ ان کا استغاثہ خارج ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے کیسز چل رہے ہیں بہت زیادہ، 4-5 لیٹیگیشن چل رہی ہیں، اسٹے آرڈرز لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈی سی صاحب نے جو ہے نا وہ اٹھایا، ایک اپلیکیشن انہوں نے دی، اور انہوں نے شام کو پولیس لی اور ان کو بے گھر کر دیا۔ تو یہ جو ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی ہے، یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے سارا کچھ۔ تو اس کی بابت جو ہے نا ایک محمد احمد قیوم صاحب ہیں، ہمارے بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا ایک پٹیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم کے پاس، جس میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر برہم ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹی آر سی والے جو ہے نا یہ جج بنے ہوئے ہیں، یہ ججوں کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ملتان بینچ میں ایک ہمارے جسٹس صاحب نے جو ہے نا ایک آرڈر پاس کیا، بڑے زبردست آرڈر پاس کیا، اس میں انہوں نے ڈی آر سی کمیٹی کو جو ہے نا باؤنڈ کر دیا کہ اب وہ اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں کسی کو دلوائیں گے، اور کسی قسم کا کوئی جو ہے نا اس قسم کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں کریں گے کہ جا کے بے گھر کریں لوگوں کو، اور ان کو عدالت سے ماورا ہو کے جو ہے نا وہ عدالتی اختیارات جو ہے نا استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ریلیف ملا ہے عوام کو، پبلک کو۔ اس کے لیے جو ہے نا یہ اب تو اس وقت یہ فیس بک پہ بھی یہ چل رہی ہے، یہ ساری یہ جو ججمنٹ ہے، اور ویسے بھی آپ یہ کسی بھی لائبریری سے یہ ججمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کا کوئی ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی میں کوئی کیس چلا گیا ہے، تو وہ یہ چیز سامنے رکھے، یہ سمجھ لے کہ ان کا اختیار صرف یہ ہے کہ یہ پارٹیوں کو آپس میں بٹھائیں، ان کی بات چیت کروائیں، ان کو صلح کروا سکتے ہیں، ڈسپیوٹ ریزالو کروا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ اٹھیں اور جا کے تو ایک گھر کا قبضہ یا کوئی پراپرٹی کا قبضہ لے کے دوسرے کو دے دیں گے، اس طریقے سے نہیں کر سکتے اب۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، یہ پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ جو ہے نا یہ اس وقت سسپینڈ ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی حیثیت نہیں رہی ہے پنجاب میں۔ تو لہذا یہ آپ سب کو انفارم کرنا تھا کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور اگر کسی کا کوئی کیس ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی میں موجود ہے تو وہ اس میں اس ججمنٹ کا حوالہ دے کے وہ ان کو اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ آپ اس وقت قبضہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ صرف صلح کروانے کی پوزیشن میں ہیں۔ آپ دونوں پارٹیوں کا موقف سنیں، ان کے حقائق سنیں، اور اس کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کر دیں کہ بھئی آپ صلح کریں، آپ آپس میں اگر صلح کر سکتے تو کریں، ورنہ پھر آپ سول کورٹ جائیں۔ سول کورٹ سے ادھر ادھر کی بات آپ نہیں کر سکتے، آپ سول کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔